حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی بستی سے گزرا کہ جہاں پر ایک شخص مرا ہوا پڑا تھا اور اس کو کوئی بھی اٹھانے والا، اس کو غسل دینے والا، اس کو کفن دفن کرنے والا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ حالانکہ سب لوگ تھے لیکن کوئی بھی اس کو دفن کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بستی والوں سے پوچھا کہ اے بستی والوں، تم اس کو کیوں دفن نہیں کرنا چاہتے؟ کیوں تم اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہو؟ کیا ماجرا ہے؟ تو بستی والوں نے کہا کہ حضور یہ اتنا بڑا گناہگار تھا، سیاہ کار تھا کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کے گناہوں کی نحوست ہمیں نہ گھیر لے، اس وجہ سے ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو اٹھایا اور اس کو غسل بھی دیا، اس کو کفن بھی دیا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی، اور مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے قبر بھی کھودی اور پھر اس کو دفن کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ قبر کے کچھ دور کو ایک درخت کھڑا تھا اور میں اس درخت سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گیا۔ اچانک مجھے نیند کا غلبہ ہوا، نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ دو فرشتے اس شخص کی قبر میں آئے ہیں، جسے آپ دفن کر کے آئے، اس کی قبر میں دو فرشتے آئے۔ تو ایک فرشتے نے کہا کہ اس سے تو حساب و کتاب کیا لینا، اس نے تو کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، لہٰذا اس کو تو جہنم میں بھیج دیا جائے۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا نہیں، ٹھہرو، ابھی رکو، ایک کام کرو، اس کے ہاتھوں کو چیک کرو، ہو سکتا ہے کہ اس نے کبھی اپنے ہاتھوں سے کسی کو صدقہ دیا ہو سکتا ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے کبھی کسی کے ساتھ بھلائی کی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کبھی قرآن مجید کو چھو لیا ہو، لہٰذا اس کے ہاتھوں کو چیک کرو، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے تھوڑے سے اعمال پر ہی اس کی مغفرت فرما دے۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ دوسرے فرشتے نے جب اس کے ہاتھوں کو چیک کیا تو اس کے ہاتھوں میں کوئی بھی نیک عمل موجود نہیں تھا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو جہنم کی طرف لے کر کے چلو۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا نہیں، ابھی ٹھہرو، ایک کام کرو کہ اس کے پیروں کو ذرا چیک کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے پیروں سے کبھی مسجد گیا ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے قدموں سے کبھی کسی جلسے کی طرف گیا ہو، کسی مجلس علم کی طرف گیا ہو، کسی اچھے کام کی طرف گیا ہو۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب اس کے پیروں کو چیک کیا گیا، اللہ اکبر، تو اس کے پیروں میں بھی کوئی نیک عمل موجود نہیں تھا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ ایک کام کرو، اس کے کانوں کو ذرا چیک کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کے کانوں نے کبھی قرآن مجید سنا ہو، کبھی اس کے کانوں نے کوئی اچھی بات سنی ہو، کبھی نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سن لی ہو۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اس کے کانوں میں بھی کوئی نیک عمل موجود نہیں تھا۔ ایسے ہی اس کی آنکھوں کو بھی چیک کیا گیا، آنکھوں میں ہو سکتا ہے کہ کبھی اس نے قرآن مجید کو دیکھا ہو، کسی ولی کے چہرے کو ہی دیکھ لیا ہو، کسی عالم کے چہرے کو دیکھ لیا ہو۔ جی میرے مومن بھائیوں، قبر کا حساب اتنا آسان نہیں ہے، یہ دیکھو کہ قبر میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کی آنکھوں کو جب چیک کیا گیا تو اس کی آنکھوں میں بھی کوئی نیک عمل موجود نہیں تھا۔ آخرکار فرشتے نے کہا کہ اس کی زبان کو اور چیک کر لو اور اس کے بعد پھر اللہ کا حکم آنے کا انتظار کرو۔ اس کی زبان کو چیک کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان نے کبھی قرآن مجید پڑھا ہو، کبھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتابوں اور خدا کے احکام کو اس نے پڑھا ہو، ذرا یہ بھی تو چیک کر کے دیکھو۔ جب اس کی زبان کو چیک کیا گیا تو اس کی زبان میں بھی کوئی نیک عمل موجود نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ آخرکار فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اس کو جہنم کی طرف لے کر کے چلو۔ تو فرشتے نے کہا ارے نہیں، سنو، ذرا ٹھہرو، میں نے ایک بار اللہ کا فرمان سنا، رب نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کوئی عمل نہ بھی ہوگا اور اس کے دل میں ایمان ہوگا تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا، ذرا اس کے دل کو چیک کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہو۔ جب اس شخص کے دل کو چیک کیا گیا تو مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ فرشتے نے کہا کہ
اس کے ہاتھوں میں بھی عمل نہیں ملا، کانوں میں عمل نہیں ملا، آنکھوں میں نہیں ملا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس کے دل میں ایمان مل چکا ہے، اس کے دل میں ایمان کو ہم نے پا لیا ہے۔ تو ایک فرشتے نے کہا کہ ارے ایمان کی بنیاد پر کیسے مغفرت ہو جائے گی؟ اعمال بھی ہونے چاہیے، نیک صالح عمل بھی تو اس کے ہونے چاہیے نا، اس کی اچھائییں بھی تو ہونی چاہیے نا، ایسا تو ایمان والے بہت انتقال کرتے ہیں۔ اب ان دونوں فرشتوں میں گفتگو چل رہی تھی، ایک نے کہا ارے نہیں، اللہ تعالیٰ تو ایمان والے کی مغفرت فرمائے گا، دوسرے نے کہا کہ ایسے کیسے ہو جائے گا جب تک کہ نیک اعمال نہیں ہوں گے۔ دونوں میں آپس میں گفتگو چل رہی تھی کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی، رب قدیر نے ارشاد فرمایا میرے فرشتوں میرے اس بندے کو بخش دیا جائے، میرا یہ بندہ معاف کر دیا جائے۔ تو فرشتوں نے کہا رب ذوالجلال تیری رحمت بڑی ہے، تیرے کارنامے اعلیٰ ہیں، تیری حکمت بلند و بالا ہے، پروردگار عالم تیری شان عقلوں سے بھی برتر ہے، مالک و مولا ہم تیرے فرما بردار ہیں، لیکن یہ تو بتا کہ اس میں ماجرا کیا ہے؟ تو نے اس گناہگار کو معاف کر دیا صرف ایمان کی بنیاد پر، اس نے زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا، اور اتنا بڑا گناہگار کہ بستی والے گاؤں والے بھی اس سے دور بھاگتے۔ تو رب قدیر نے ارشاد فرمایا میرے فرشتوں میرے بندے نے بھلے ہی کوئی نیک کام نہیں کیا، لیکن میرے بندے نے کوئی برا کام بھی تو نہیں کیا تھا نا، میرے بندے نے کوئی غلط بھی تو نہیں کیا تھا نا، میرے بندے نے کسی پر کوئی ظلم بھی تو نہیں کیا نا۔ تم نے جب میرے بندے کے ہاتھ پیروں کو چیک کیا، جسم کے عضو کو تم نے چیک کیا، تو تمہیں اگر کوئی نیک کام نہیں ملا تو کوئی گناہ بھی تو نہیں ملا نا۔ کبھی اس نے اپنے ہاتھوں سے بالفاظ دیگر یوں کہہ لیا جائے کہ کبھی اپنے ہاتھوں سے اس نے کسی کو لوٹا کھسوٹا تو نہیں، کبھی کسی کو اس نے ناحق مارا تو نہیں، کبھی یہ اپنے قدموں سے کسی فلم کی طرف تو نہیں گیا نا، کبھی کسی غلط کام کی طرف، چوری کی طرف، شراب خوری نشے کی طرف تو نہیں گیا نا، کبھی اس کی زبان نے کسی کو گالی نہیں دی، کبھی اس کی زبان نے کسی کی چغلی نہیں کی، کبھی اس کی آنکھوں نے کوئی غلط بات نہیں دیکھی، کبھی اس کی آنکھوں نے ننگی لڑکیوں کو نہیں دیکھا، کبھی اس کی آنکھوں نے کچھ غلط نہیں دیکھا، کبھی اس کے کانوں نے چغل خوری نہیں سنی، یہ سب تو نہیں دیکھا نا۔ تو میرے بندے اگر کوئی نیک کام نہ کریں اور کوئی گناہ بھی نہ کریں اور ان کے دل میں ایمان موجود ہو تو رب قدیر بھی اس کو معاف فرما دے گا۔ لیکن میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ تمہارے اگر اعمال صالحہ کم ہیں تو تمہارے گناہ بھی کم ہونے چاہیے۔ رب قدیر کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ چاہے تو بڑے سے بڑے سمندر کے برابر گناہوں کو بھی اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما دے۔ گناہوں سے بھی بچ جاؤ، فلم وغیرہ دیکھنے سے بھی بچ جاؤ، کسی کے اوپر ظلم کرنے سے بھی بچو، چوریاں کرنے سے بھی بچو، شرابیں پینا، نشے کرنا، ان سے بچو، زناکاری کے اڈوں پہ جانا، یہاں تک کہ گناہ کی نیت کرنا، اس سے بھی بچو۔ اپنے ہاتھوں سے کسی کے ساتھ غلط کرنے سے بچو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پوچھتے ہو مومن کون ہے؟ سن لو، مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے سلامت رہیں۔ تو کسی پر ظلم بھی نہ کرو، نہ کسی کو زبان سے تکلیف پہنچاؤ، نہ کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچاؤ۔ اور کمال ایمان تو یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط بھی کر دے تو تم اس کو معاف کر دو، یہ کمال ایمان ہے۔